الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گھر کے حوالے سے چند باتیں ہیں کہ کسی نے نیا گھر بنایا ہو یا اس کا گھر پہلے سے موجود ہو تو گھر میں داخل ہونا اور گھر میں رہنا، چند باتیں اور بہت ہی مفید باتیں ہیں، آپ نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ احباب نیا گھر بنا لیتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی باتیں ہیں، جن کا پہلے سے موجود ہے ان کے لیے بھی یہی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جس کے پاس اپنا گھر ہے، رہائش گاہ اس کی اپنی ہے، کرائے سے جان چھوٹی ہوئی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنا گھر عطا کر دیا ہے، کیونکہ اپنا گھر، اپنی رہائش گاہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور جب بندے کو نعمت ملے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ جس بندے نے جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، نعمتیں بڑھتی رہیں گی۔ دوسرا عمل نوٹ کریں، شکر کے بعد دوسرا کام کہ جب ہم نے اپنے گھر میں داخل ہونا ہے نا، جیسے ہی دروازے پہ جانا ہے تو دروازے کے ہاتھ رکھتے ہوئے، دروازہ کھولتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا وہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی اللہ کا ذکر کر لیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازے پر آتے ہوئے، دروازے کو کھولتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، شیطان اعلان کرتا ہے اپنے ساتھیوں میں، جنات میں، کہ اس گھر کے اندر رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، صرف اللہ کا نام لے کر دروازہ کھولنا ہے، اور انعام یہ ہو رہا ہے کہ شیطان جنات کے اندر، اپنے ساتھیوں کے اندر اعلان کر رہا ہے کہ نکل جاؤ یہاں سے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ گویا کہ ہمارے چھوٹے سے عمل پر ہمارا گھر جنات اور شیاطین سے پاک ہو رہا ہے۔ پھر گھر داخل ہو گئے، ترتیب کے ساتھ 3 اعمال آپ اور بھی سن لیں، 5 ٹوٹل ہیں، 2 میں نے بیان کر دیے۔ اللہ کا شکر کریں، نمبر 2 اللہ کا ذکر کریں دروازے پہ داخل ہوتے ہوئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے، اپنے گھر والے موجود ہیں، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، باقی گھر والے افراد ہیں، والدین زندہ ہیں تو وہ ہوں گے۔ جیسے ہی ان پر آپ کی نظر پڑے تو ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں۔ گھر میں داخل ہو کر سلام کہنے پر ملتا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں پر، اپنے ہی آپ پر سلام کہا کرو۔ سلام کیونکہ یہ جو سلام ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے پاکیزہ تحفہ ہے اور برکت والا تحفہ ہے۔ جس کو اللہ کہے کہ یہ پاکیزہ بھی ہے، جس کو رب کہے کہ یہ برکت والا بھی ہے، تو ہمیں سلام کہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو السلام علیکم اہل البیت، گھر والوں تم پر سلامتی ہو، یہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں سلام کہنا چاہیے۔ سلام کہنے سے برکتیں آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں، بہت سارے انعامات اور فوائد بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھا کام نوٹ کریں، سلام کہہ دیا، اس گھر میں جا کر آپ نے کھانا بھی کھانا ہے، جب کھانے لگیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کر لیا کریں، بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ جب کھانے پر جا کر بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان پھر اعلان کرتا ہے اپنے شیاطین اور جنات کے اندر کہ نکل جاؤ اس گھر سے، یہاں رات گزارنے کی جگہ بھی نہیں رہی اور یہاں ہمارے لیے شام کا کھانا بھی نہیں ہے، ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے، نکل جاؤ۔ کتنی برکت والی نیکی ہے کہ بندہ کھانے پر بسم اللہ پڑھ لے اور شیاطین اور جنات سے گھر پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو بندہ کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیتا، گھر داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا، شیطان اپنے ساتھیوں میں اور جنات میں اعلان کر دیتا ہے کہ آ جاؤ سارے، اس گھر میں کھانے کا انتظام بھی ہے، ہمارے لیے رہائش کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ جو اللہ کا نام نہیں لیتا نا، اپنے گھروں کے اندر شیاطین کو جگہ دے رہا ہے، اپنے کھانے میں جنات اور شیاطین کا حصہ شامل کر رہا ہے، تو کہاں برکتیں آئیں گی؟ بیماریاں ہی بیماریاں آئیں گی۔ اس گھر میں بچے ڈریں گے، خود بندے کو خوف آئے گا، کیونکہ شیاطین اور جنات نے بسیرا کر لیا ہے۔ 5واں اور آخری عمل گھروں کے اندر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر نا، 24 گھنٹے ہیں نا، 24 گھنٹے ایک دن اور رات میں، 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم ضرور ایسا نکالیں کہ اس گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔
آپ صرف 10 منٹ نکال لیں، 15 نکال لیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں، کم سے کم وقت نکال لیں، کچھ دیر قرآن پکڑیں، بیٹھ کر قرآن کھولیں، اس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس گھر میں قرآن پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا بیماریاں شفا میں بدل جائیں گی۔ فائدہ یہ ہوگا جنات اور شیاطین اگر داخل ہو چکے ہیں سارے کے سارے بھاگ جائیں گے اور آئندہ کوئی داخل ہو نہیں سکے گا۔ اور یہ بگڑا ہوا معاشرہ ہمارا کہ جادوگری کا دور ہے، اگر پھر کوئی جادوگر دوبارہ حملہ کرے، دوبارہ جنات اور شیاطین کو بھیجے، رب کے قرآن کی سورۃ البقرہ اس گھر میں پڑھی جا رہی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک جادوگر کی بات نہیں، پوری دنیا کے جادوگر مل کر حملہ آور ہوں، بار بار جادو کریں، سورۃ البقرہ کا سارے جادوگر مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر بیماریوں سے، جنات سے، شیاطین سے محفوظ رہیں۔ خلاصے کے طور پر یہ 5 چیزیں پھر سے نوٹ فرما لیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا گھر عطا کر دیا۔ نمبر 2، دروازے پہ پہنچ کر اللہ کا ذکر کر کے پھر اندر داخل ہونا ہے تاکہ شیاطین اور جنات وہاں سے بھاگ جائیں۔ اندر داخل ہو کر گھر والوں پہ سلام کہنا ہے تاکہ برکتوں کا نزول ہو جائے، اور جب کھانے پر بیٹھیں تو بسم اللہ پڑھنی ہے تاکہ اس کھانے سے شیاطین نکل جائیں اس گھر سے اور رات بھی وہاں نہ گزار سکیں۔ اور پھر اللہ کا قرآن اس گھر میں کچھ پڑھنا ہے تاکہ ہماری بیماریاں شفا میں تبدیل ہو جائیں، جنات اور شیاطین سے گھر پاک ہو جائے، جادوگروں سے ہم بچ جائیں تاکہ ہمارے یہ پرسکون ماحول ہو جائے۔ جو بندہ یہ 5 کام کر لے گا، یقین سے کہتا ہوں کہ گھرانہ سکون کی زندگی گزارے گا، وہ گھر اور رہائش گاہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہوگی، اور اس گھر کے اندر رہنے والے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری سے اور ہر قسم کے دکھ اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ باتیں یقیناً قرآن و حدیث کی میں نے کی ہیں اور اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔